اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الشورى مکیۃ، قرآن پاک کی صورتوں میں سے ایک اور صورت جو کہ مکی ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ سے پہلے کا جو دور ہے 13 سالہ مکی دور، اس دور کے اندر قرآن پاک کا جو حصہ اترا وہ مکی کہلاتا ہے. یہ بھی مکی صورت، اور یہ شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ اس قرآن پاک میں بھی دیکھیں، آج کل جو قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں اس میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے. جہاں سورۃ الشورى مکیۃ لکھا ہے اس کے دائیں اور بائیں 2 نمبر لکھے ہوئے ہیں. ایک تو آیات ہوا ہے نا، وہ آیات اور رکوع وہ تو علیحدہ ہے. سورۃ الشورى کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے 42 اور لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے 62. تو اس میں اگر آپ کو کبھی آپ غور کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں اور چیز سمجھ میں نہ آئے، اب آپ اوپر دیکھیں، اوپر پیج کے اوپر سورہ شورى کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ 42. یعنی اس وقت جو موجودہ ترتیب ہے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ سے لے کر اور یہاں تک جب آپ اگر پہنچتے ہیں تو سورہ شورى کا نمبر 42واں ہے. قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں سورہ فاتحہ ہے، بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، انعام ہے، اعراف ہے، انفال ہے، توبہ ہے، چلتے چلے جائیں تو یہ سورہ شورى کا نمبر 42 ہے. اور ایک طرف اس میں لکھا ہوا ہے 62. یہ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی کون سی صورت بنتی ہے. گویا اس سے پہلے 61 صورتیں نازل ہو چکی 61 صورتیں نازل ہو چکی ہیں. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 62 ہے. یہی وجہ ہے آپ اگر بالکل اخیر پہ دیکھیں سورہ اذا جاء نصر اللہ، وہ سب سے آخری سورۃ شمار ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوگا 114 نزول کے اعتبار سے. حالانکہ ویسے 114 بنتی ہے قل اعوذ برب الناس. آپ دیکھیے
یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ جہاں لکھی ہے نا، اس کے رائٹ سائڈ پہ لکھا ہے 110، یعنی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 110 نمبر ہے، 110، پھر اس کے بعد 11 12 13 14 4 صورتیں اور ہیں تو 14 پوری ہو جائیں گی 114۔ لیکن نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخری ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر کیا ہے؟ 114، آخری صورت۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں زیادہ تر مکی ہیں، ظاہری بات ہے اگر آخری صورت ہے تو مکی تو ہو نہیں سکتی، مدنی زمانے میں نازل ہوئی ہے، تو اسی لیے سورۃ النصر کے آگے کیا لکھا ہے؟ مدنیۃ، یہ مدنی صورت۔ باقی ساری چھوٹی صورتیں مکی ہیں، دیکھیں پورے سپارے کے اندر تقریباً مکی صورتیں ہیں، یہ صورت مدنی ہے۔ تو ویسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو دو نمبرنگ دائیں بائیں نظر آتی ہے، کبھی آپ کا ذہن اگر اس طرف جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نمبرنگ ہے اس صورت کی ترتیب کے اعتبار سے موجودہ، جس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، دوسری اس کی نمبرنگ ہے نزول کے اعتبار سے۔ تو ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 42 ہے اور نزول کے اعتبار سے سورہ شورى کا نمبر 62۔ اچھا، نام پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، نام جو رکھے جاتے ہیں عام طور پر یا تو کوئی واقعہ ہوتا ہے اس صورت میں، اس واقعے کی مناسبت سے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہاں اس صورت کے اندر آگے آئے گا ایک دو رکوع کے بعد وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے آپس میں معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، اسی سے مجلس شورا ہم بولتے ہیں، شورا مشاورت، مشورہ۔ تو چونکہ ایمان والوں کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات میں مشاورت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس لفظ کی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام ہی کیا مشہور ہو گیا؟ سورہ شورا رکھ دیا گیا۔ تو بہرحال سورہ شورا ہے، اس وجہ سے آگے ایک دو رکوع کے بعد وہ لفظ آئے گا، آج کے الفاظ میں تو وہ نہیں ہے لفظ، آگے آئے گا انشاءاللہ۔ مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی مضامین وہی بنیادی عقائد کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور ابتدائی آیات اس کی بھی آپ جانتے ہیں حروف مقطعات میں ہیں، اور یہ ہر دفعہ آپ کے سامنے کئی دفعہ بات آ چکی ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں مشہور قول یہی ہے واللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اس کی مراد سے واقف ہے، اس کی کیا مراد ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ نام بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ہاں سے مراد حمید ہے اللہ کا، میم سے مراد مجید کی طرف اشارہ ہے، عین سے علیم کی طرف، سین سے اور اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کی سمیع کی طرف اشارہ ہے، قاف سے قدیر کی طرف اشارہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ لیکن چونکہ کوئی کنفرم چیز نہیں ہے، اس لیے حامیم عین سین قاف ہم لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی کیا مراد ہے، اللہ اس سے واقف ہے۔ کذالک یوحی الیک سے پھر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اسی طرح وحی کی گئی ہے یہ آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے، اس اللہ کی جانب سے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ یہ کذالک کا مطلب اسی طرح، کیا مطلب اسی طرح؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک، یہ اس کے احکامات ہیں، پورا قرآن یا اس صورت کے اندر جو احکامات ہو رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ جیسے آپ کی جانب اللہ کی طرف سے یہ احکامات اترے ہیں، آپ سے جو پہلے انبیاء تھے ان کی طرف بھی اللہ کی طرف سے احکامات اترتے تھے۔ یہ ان کا ایک اعتراض تھا کہ جی یہ جو بات کر رہے ہیں نعوذ باللہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہیں کفار مکہ۔ چونکہ مکی صورت ہے تو کہا گیا ہے کہ جیسے ہی آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے، اسی طرح من قبل کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف بھی وحی کی جا رہی تھی، اور وہ وحی بھی اللہ کی جانب سے تھی، یہ وحی بھی اللہ کی جانب سے تھی۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کی صفت کیا ہے تو العزیز الحکیم، جو بڑا غالب ہے اور اسے حکمتوں کا بھی پتہ ہے کہ کس کی طرف اس نے وحی بھیجنی ہے، کس کو اپنے بندوں میں سے منتخب کرنا ہے، یہ اللہ کی اپنی ایک انتخاب ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ تو یہ اس کا ابتدائی آیت میں ذکر ہے۔ اب ایک یعنی سوال کے طور پر سوال ہے تو نہیں، سمجھانے کے لیے مفسرین لکھتے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ جی ٹھیک ہے اگر اللہ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ میں نہیں مانتا، کیا ہوگا؟ تو کہا گیا ہے ذرا اللہ کی صفت اور بھی سن لو، تم اگر نہیں مانتے نا، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی تمام چیز اسی کی ہیں، تیری کیا حیثیت ہے ایک انسان کی؟ سارے انسان، ساری مخلوق، آسمان و زمین کی تمام چیزیں لہو، اسی کے لیے ہیں، وہی ان کا خالق ہے۔ اور وہو العلی العظیم، وہ بہت برتر ذات ہے، انتہائی قابل عظمت ہے، اس ذات کی طرف سے یہ وحی اتر رہی ہے۔ اب ذرا انکار کر کے دکھاؤ، آسمان و زمین سے نکل کے جاؤ گے کہاں؟ ساری آسمان و زمین کا مالک وہی ہے،
لہذا جواب دے تم نے اسی میں ہونا ہے۔ اور وہ جب بدترین جملے بولا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بعض اوقات پوچھتے تھے کہ جی آپ کا رب جو ہے وہ کیسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد، یہ جملے تو کہا کرتے تھے کہ جی وہ تانبے کا بنا ہوا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس کا یعنی سلسلہ کیا ہے اس کے نسب کا؟ تو قرآن کی آیت اتری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، اللہ کی ذات تو وہ ہے، اگر پوچھنا چاہتے ہو تو یہ ہے اللہ کی صفات۔ تو وہ جب اتنے سنگین جملے بولتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، وہ اللہ جو کہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، غفور ہے، رحیم ہے، انتہائی مغفرت کرنے والا ہے، تو اس سے اگلے آیت کیا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، یہ جیسے جملے بول رہے ہیں اس سے آسمان پھٹ جائے، من فوقہن، اوپر کی جانب سے۔ اور یہاں وضاحت کی ہے مفسرین نے، آپ جانتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں، قرآن میں ہی ہے، الذی خلق 7 سماوات طباقا، اور بھی کئی جگہ یہ الفاظ۔ تو اوپر کی جانب سے آسمان پھٹ پڑے، کیا مطلب کہ اوپر والا آسمان پھٹ پڑے، وہ پھٹ کر نیچے والے آسمان پہ گرے، وہ پھٹ کے نیچے والے آسمان پہ گرے، وہ اور آسمانوں پہ گرے، جب تک اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ نے ان کو، فرشتوں نے اللہ کے حکم نے تھاما ہوا ہے، جب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوگا تو سب تہس نہس ہو جائے گی یہ کائنات۔ تو قریب ہے کہ وہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے۔ اور اس آسمان کی کیفیت کیا ہے، یہ الفاظ یہاں بھی ہیں، اور پچھلی صورت آپ نے ایک صورت پہلے سنی ہے، سورہ مومن، اس کے ابتدا میں بھی یہی الفاظ تھے کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ فرشتوں کی تسبیح کن الفاظ کے ساتھ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمیں بھی صبح و شام معمول بنانا چاہیے، ہر وقت ورد بنائے، یہ فرشتوں کی تسبیح شمار ہوتی ہے۔ اور فرشتے کیا کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، وہ مغفرت طلب کرتے ہیں اس کے لیے جو زمین میں ہے، زمین والوں کے لیے۔ اور وہاں الفاظ یہ تھے کہ زمین والوں میں سے جو ایمان والے ہیں، یؤمنون بہ، وہاں یہ الفاظ تھے، آپ نے پیچھے پڑھا ہے سورہ مومن کے آغاز میں، کہ ایمان والے جو ہیں ان کے لیے وہ استغفار بھی مانگتے ہیں فرشتے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ کی ذات بڑی ہی بخشنے والی ہے اور بہت ہی رحم کرنے والی ہے۔ لیکن یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، اور کیفیت کیا ہوتی ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کارساز بنا لیتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر کسے کارساز بنا رہے ہیں۔ اور وما انت علیہم بوکیل، اب جب وہ کارساز بناتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار محبت سے سمجھانے کے باوجود بھی نہیں آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر احساس ہوتا تھا، بہت دل پہ بوجھ ہوتا تھا، تو کہا گیا وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے اوپر کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی آپ پر کوئی ان پر نگہبان نہیں ہے، نہیں مانتے ٹھیک ہے، نہ مانے، یہ اللہ کا نظام ہے، نہیں مانتے۔ اگلی آیت یہ ہے کہ اسی طرح ہم نے آپ پر وحی نازل کی، یہ قرآن عربی زبان میں، پیچھے آپ پچھلی صورت کے آخر میں سن چکے ہیں، عربی زبان میں ہے، اور اگر عربی میں نہ ہوتا تو وہ یوں کہتے کہ اعجمی و عربی، کہ یہ عجمی، قرآن عجمی میں ہے اور قوم عربی ہے، اس وقت بھی یہ سوال کرتے۔ تو قرآن عربی زبان میں اترا کیوں؟ اب یہ ذرا الفاظ سنیے، یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس قرآن کے اترنے کا اصل بنیادی مقصد کیا ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ۔ اور آپ جانتے ہیں مکے میں ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کا نام ہی ام القریٰ یونیورسٹی ہے، ام القریٰ یونیورسٹی کے نام سے ہے۔ تو ام القریٰ کا لفظی مطلب ہے بستیوں کی ماں، امن کہتے ہیں ماں کو، قریٰ مانے بستی، تو ام القریٰ کا لفظی معنی کیا ہوا، بستیوں کی ماں، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، تاکہ آپ ڈرائیں مکے کے لوگوں کو، ومن حولہا، اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں، چونکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابتدا میں مکے ہی میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا سب سے پہلے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک سوال بھی یہاں سطحی سا ذہن میں آتا ہے، بعض نے مفسرین نے سمجھانے کے لیے لکھا بھی ہے
کہ اس سے بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے والوں کو ڈرانے کے لیے آئے یا زیادہ سے زیادہ ومن حولہ اس کے ارد گرد. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو پوری کائنات کے لیے ہے, قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے ہے. اور یہاں ہے کہ لتنذر ام القری, تاکہ آپ ڈرائیں ام القری کو یعنی مکے والوں کو اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں. تو یاد رکھیں جب قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر کی جاتی ہے یا قرآن کے کسی آیت کا مفہوم اگر سمجھنا ہو تو ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ سب سے پہلی تفسیر قرآن کی, حدیث کا نمبر بھی بعد میں ہے, سب سے پہلے القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا بعض حصے کی تفسیر خود بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. خالی اتنا ہے. اب وہ جن پر انعام ہوا یہاں تو ان کا ذکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں صبح و شام اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کی ہدایت دے, آگے نہ صراط اللہ ہے نہ صراط الرسول ہے. ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ کون ہے؟ منعم علیہ, جن پر انعام ہوا. اب قرآن نے دوسری جگہ خود بیان کر دیا, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. اب یہاں اگرچہ ذکر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ آپ ڈرائیں ام القری کو, اور دوسری جگہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس, آپ کو نہیں بھیجا گیا مگر تمام لوگوں کے لیے. اسی طرح قرآن کے اندر یہ بھی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے, لیکن بات وہی ہے قرآن پاک کی ایک آیت میں یہ الفاظ ہیں, یہ ابتدائی حکم ہے, ابتدائی طور پر یہی تھا. اسی لیے میں نے وہ آیت بھی آپ کے سامنے اس وقت پڑھی ہے. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ہوا تھا؟ آپ سیرت کی بات ہے, لمبی ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کی, حدیث کے اندر آتا ہے ساری تفصیل. اس کے بعد حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین, قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قریبی رشتہ داروں کو علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں کو نہیں ڈرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے, وہاں پر بھی ایمان کی دولت ہوئی. طائف تشریف لے گئے, باہر لے گئے مکے والوں کو. تو ابتدائی حکم یہ تھا. اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ جو آگے ومن حولہا کے الفاظ ہیں نا, کہ آپ ام القری یعنی مکے والوں کو ڈرائیں, اور ومن حولہا جو ان کے ارد گرد ہیں, ارد گرد سے مراد پوری کی پوری زمین ہے, مشرق و مغرب ساری کی ساری کائنات, سب کے لیے ڈرائیں. بہرحال اور کیوں بھیجا گیا ہے یا قرآن کیوں اترا ہے؟ تاکہ آپ ڈرائیں یوم الجمع, جمع ہونے والے دن سے. وہ جو قیامت کا دن ہوگا جمع ہونے کا, کیسا دن؟ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور جب وہاں حاضری ہوگی اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا ہوگا؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر, ایک فریق, ایک طبقہ, ایک جماعت جنت میں ہوگی اور دوسری جماعت نعوذ باللہ سعیر جہنم میں ہوگی. اب یہ جب انسان سنتا ہے کہ جی ایک فریق جنت میں ہوگا ایک فریق جہنم میں ہوگا, ایک سوال آتا ہے کہ جی اللہ ایک ہی فریق بناتا, جہنمی بناتا ہی نہیں, سارے جنتی بنا دیتا. تو اگر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے تو اگلی آیت میں الفاظ ہی وہی ہیں, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, سارے جنتی بنا دیتا. لیکن وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ, وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اب یہاں پھر اگر کوئی کہے کہ جی اگر جسے چاہتا ہے داخل کرتا ہے, انسان ہے نا, ہماری سوچ بڑی محدود ہے, ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں نعوذ باللہ. اللہ کی ذات کو بھی اپنے اوپر انسان قیاس کرتا ہے کہ جی جب میری مرضی ہے ٹھیک ہے. پھر انسان کا انصاف تو ایسا ہی ہوتا ہے, جس کو مرضی دے دیا, جس کو مرضی نہیں دیا, جسے مرضی پاس کر دے فیل کر دے. تو ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ انصاف نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا کس کو ہے؟ جسے چاہے داخل کرے رحمت میں. چاہتا کس کو ہے؟ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, جو ظالم ہیں ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی ولی ہوگا. تو ظالموں کے ساتھ یہ نہیں ہے. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ بھی قرآن میں ہے. قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, قرآن میں ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ہاں, تو مشرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر
अन युशरक बिही। तो ये सारी जो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर बुराई करने की इस्तिताअत सलाहियत रखी, बंदे को इख्तियार दिया, इसकी वजह यही है, उलमा ने लिखा है कि ताकि अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, एक अल्लाह ताला की सिफत मग़फ़िरत है, उसका भी ज़हूर हो, एक अल्लाह ताला की सिफत अदल है, वो भी ज़ाहिर हो, एक अल्लाह ताला की सिफत है अजीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, बड़ा सख्त इंतकाम लेने वाला है, वो सिफत भी ज़ाहिर हो। ये तमाम सिफात ज़ाहिर उसी वक्त होंगी कि जब यहाँ पर दारुल इम्तिहान दुनिया को बनाया जाए और ऑप्शन दी जाए, ठीक है अपनी मंशा के मुताबिक तुम ये इख्तियार कर लो या ये, लेकिन ये जहन में रखो इस रास्ते पर चलोगे तो तुम फिल जन्ना में होंगे, फरीक़ुन फिल जन्ना के अंदर होंगे, इस रास्ते में जाओगे तो वो फरीक जहन्नम वाला होगा। अल्लाह ताला हमें जहन्नम से महफूज रखे, अल्लाहुम्मा आमीन। तो वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर अम इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया, या बना लिया है उन्होंने अल्लाह के अलावा कोई और दोस्त कारसाज बना लिए हैं। असल कारसाज तो किसकी जात है, फल्लाहु हुवल वलिय्यु, अल्लाह ही की जात है जो हकीकत में वली, दोस्त और कारसाज है। और आगे उसकी दो बहुत बड़ी दलीलें बयान की गई। अल्लाह की जात सिर्फ कारसाज क्यों है, वजह यह है कि वहुव युह्यिल मौता, वही तो मुर्दों को जिंदा करेगा। और दूसरी बहुत बड़ी उसकी सिफत क्या है, वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज के ऊपर वो कादिर है। जब हर चीज पे कादिर भी वही है, जिंदा भी उसी ने करना है। और शुरू में आपने अल्फाज सुने, आसमान और जमीन में तमाम चीजें उसी की हैं, वहुवल अलीयुल अज़ीम भी वही है, गफूरुर रहीम भी वही है। जब सब कुछ वही है तो फिर हकीकत भी यही है कि इंसान को कारसाज भी उसी को मानना चाहिए, हमेशा तवक्कुआत भी उसी से वाबस्ता करनी चाहिए, और वली और दोस्त भी अल्लाह ही को बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तर्जुमा पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम आइन सीन क़ाफ हुरूफ मुक़त्तात हैं, इसका तर्जुमा नहीं किया जाता, अल्लाह जानता है इसकी क्या मुराद है। और ये बड़ा एक राज भी है, इस पर बड़ी बाज़ हज़रात ने किताबें में लिखी, अरबी में तो इस पर खासा है, आपको लिटरेचर उर्दू ज़ुबान में ना होने के बराबर है। बेहतर और अहले इल्म ने लिखा यही है कि इस पर खामोशी इख्तियार की जाए, राज है, अल्लाह जाने और उसका रसूल जानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कज़ालिक यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, इसी तरह वही की है आपकी जानिब, व इलल्लज़ीना और उन लोगों की जानिब भी जो आपसे पहले हैं। अल्लाह ताला ने, ये वही किसने भेजी है, अल्लाह ताला ने आपकी तरफ भी और आपसे पहले दीगर अंबिया की तरफ भी। किस अल्लाह ने, अल अज़ीज़ुल हकीम, जो बड़ा गालिब है और हिकमत समझता है किसकी तरफ वही भेजनी है, किसकी तरफ नहीं भेजनी। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन की तमाम चीजें उसी के लिए, वही उनका मालिक है। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो इंतहाई अली, बरतर है, जबरदस्त है, और अजीम, इंतहाई अजमत वाला भी है। तकादुस समावात यतफत्तरन मिन फौक़िहिन्ना, करीब है कि आसमान फट पड़े अपने ऊपर से। और बाज़ रिवायत में इसकी तफसील भी लिखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि आसमान में 4 उंगल के बराबर भी जगह ऐसी नहीं आसमानों में, तमाम आसमानों में, कि जहां कोई फरिश्ता अल्लाह ताला की तस्बीह बयान ना कर रहा हो। चूंकि फरिश्तों के जिस्म है लतीफ, उनके जिस्म कसीफ नहीं है इंसान की तरह। इंसान का जिस्म तो कसीफ है, इसका वजन है, उनके जिस्म लतीफ है जिसका वजन नहीं। लेकिन उनकी कसरत इतनी है कि उस कसरत की वजह से करीब है कि आसमान फट पड़े अपने ऊपर से। वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, और फरिश्ते उसकी तस्बीह बयान करते हैं अपने रब की हम्द के साथ। व यस्तगफिरून लिमन फिल अर्द, और वो मग़फ़िरत तलब करते हैं ज़मीन में रहने वालों के लिए। यहाँ भी बड़ी तफसील लिखी बाद मुफस्सिरीन ने कि ज़मीन में रहने वाले हर शख्स के लिए करते हैं या सिर्फ साहिब ईमान के लिए करते हैं। चूँकि पिछली सूरत में मैंने अर्ज़ किया, सूरह मोमिन में साहिब ईमान का जिक्र है, लेकिन अक्सर का कहना यह भी है कि सबके लिए ही मग़फ़िरत तलब करते हैं। और इस अंदाज में कि जो अहले ईमान है, या अल्लाह उनको नेकी की राह पर चलने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमा। अगर फासिक व फाजिर है, अल्लाह ताला उसको तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अगर कोई काफिर है, मुशरिक है, दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको ईमान की दौलत से नवाज दे। तो सबके लिए ही वो इस्तिग़फ़ार करते हैं। अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बख्शने वाली, रहम करने वाली है। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया,
وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اولیاء دوست کارساز، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر نگہبان ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گے، آپ اپنے دل پہ بوجھ پیدا نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی جانب یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے، کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کو، بستیوں کی ماں کو۔ اور پیچھے اس کی تفصیل کسی موقع پہ آئی تھی کہ جب اللہ جل شانہ نے زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو بعض کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے ایک پیڑے کی شکل میں مٹی لے کر ایک پیڑے کی شکل میں جہاں اس وقت بیت اللہ موجود ہے اس جگہ اس پیڑے کو رکھا، وہاں سے پھر پوری دنیا میں زمین پہ ایسے کر کے پھیلائی گئی۔ تو پوری دنیا کا مرکز وہی ہے مکہ۔ اور شاید یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو کعبہ کہتے ہیں، بعض رات کا کہنا ہے مکہ، بعض کہتے ہیں مکہ کا معنی ہوتا ہے ناف، انسان کے جسم میں جو ناف ہوتی ہے، جیسے ناف انسان کے جسم کے بالکل سینٹر میں ہے، اور وہ ناف ہی ہے جس سے ماں کے پیٹ میں غذا وہ آنت کے ذریعے جاتی ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو اسی طریق پر زمین کی اصل آپ دیکھا جائے ناف یا بستیوں کی ماں وہ کون ہے؟ مکہ مکرمہ، اور مکہ میں بھی بیت اللہ کا وہ علاقہ، وہ حصہ۔ تو تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ مکے والوں کو، ومن حولہا اور ان کے ارد گرد کو، یعنی تمام لوگوں کو، وتنذر یوم الجمع اور تاکہ آپ ڈرائیں یوم الجمع جمع ہونے والے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ کون سا دن؟ لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس دن کیفیت کیا ہوگی؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق ایک جماعت جنت میں چلی جائے گی اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی۔ اور اگر کوئی سوچے کہ جی ایسا کیوں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، سب کو اللہ جنت میں بھیج دیتا، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل فرماتا ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس پہ بہت زیادہ بندے کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور ہمارے استاد ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھیے اگر ایک کپڑا ہے، لباس ہے، کوئی بھی چیز ہے، کپڑے کی مثال لگا لیں، آپ ایک کپڑا خرید کر لائے ہیں کئی گز، آپ نے کپڑے کے ایک حصے کو پھاڑ کے اس کو آپ نے قرآن پاک کا جزدان بنا لیا، قرآن کے متبرک حصے کے ساتھ اس کو جوڑ کے رکھ دیا، ایک حصے کو پھاڑ کے آپ نے سر پہ رکھ لیا بڑی عزت والی جگہ پہ، اسی کپڑے کے ایک حصے کو پھاڑ کے آپ نے ڈسٹر بنا لیا، اسے گندگی صاف کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ یار یہ جس کو آپ نے گندگی کے لیے استعمال کیا، اس کپڑے کا کیا قصور تھا، اس بیچارے کے کیا قصور تھا، یا جس کو آپ نے قرآن کے ساتھ لگایا ہے اس کے اندر کون سی ایسی خصوصیت تھی؟ تو ظاہری بات ہے آپ اسے یہ کہیں گے بھائی تجھے کیا تکلیف ہے، کپڑا میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں سارے کپڑے کو جلا دوں، تم کون ہوتے پوچھنے والے، تمہیں حق کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہے، اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، صرف انسانوں کا نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ حکمت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس نے ایک فریق جہنمی ایک فریق جنتی بنایا، ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے اگر اللہ چاہتا تو ہو جاتا، لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں۔ اب وہی بات کہ اچھا جی رحمت میں داخل کون ہوتا ہے اور کون رحمت سے دور ہوتا ہے، تو یہاں بھی اس کی وضاحت ہے، اور جگہ بھی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ہاں ایک بات سن لو کہ جو ظالم ہیں ان کے لیے من ولی بلا نصیر، نہ تو کوئی ولی دوست ہوگا اور نہ ہی مددگار ہوگا، ظالم کے ساتھ نہیں۔ اور ظلم بھی میں نے عرض کیا ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، یا بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء کارساز، حالانکہ فاللہ هو الولی، اللہ ہی کی ذات اس لائق ہے کہ اسے کارساز اور دوست بنایا جائے۔ کیوں؟ وہو یحیی الموتیٰ، وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ تو جب اتنی بڑی ہستی ہو اس کو چھوڑ کر کسی اور سے توقعات وابستہ کرنا، ظاہری بات ہے کوئی بھی ذی شعور آدمی ایسا نہیں کرے گا۔ یہی فہم اللہ ہمیں عطا فرمائے اور اپنی طرف اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہر موقع پر توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا اللہ ہمیں قرآن کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہر عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب پر کرم والا، عافیت والا، سلامتی والا معاملہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔